صلى على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى بكلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن ہم نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہوتی ہے۔ جس آدمی کو ایمان مل جاتا ہے، کتنا زیادہ بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ ایمان کی نعمت اس کے لیے نجات کا راستہ بن جائے گی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ جہنم میں، اور اس آدمی کو بھی جہنم سے نکال کر لے آؤ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے۔ یعنی اتنا کم ایمان بھی اس مسلمان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر جب یہ مسلمان دنیا میں آتا ہے، اہل ایمان میں سے ہوتا ہے، تو اسے بتایا جاتا ہے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 شعبے بنا دیے۔ ایک شعبے کو یتلو علیہم آیاتہ کا نام دیا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا ہے، اور پیغمبر آ کر اپنی امتوں کے اوپر اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب یہ پیغمبر دنیا میں آئے، امت کو دین کی طرف بلایا، پھر اللہ کا حکم ان پر پڑا، تو ان آدمیوں کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ فرمایا دوسرا شعبہ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی جب اہل ایمان میں سے ہے، ایمان والا ہے اور چاہتا ہے گناہوں سے پاک ہو، اللہ تعالیٰ نے دوسرا راستہ خانقاہوں کا کھول دیا، جہاں اللہ والے پیر بیٹھے ہوتے ہیں جو بندی کا تعلق اس کے رب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا تیسرا ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے شعبہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، جہاں کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے، جنہیں مدارس کہتے ہیں،
جہاں آدمی کے ایمان کو محفوظ کیا جاتا ہے قرآن کو سکھا کر، احادیث کو پڑھا کر۔ اور فرمایا چوتھا شعبہ ہے والحکمت، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، چاہے جہاد کے ذریعے ہو چاہے تبلیغ کے ذریعے ہو۔ جب آدمی مسلمان ہو گیا، ایمان اس کے دل میں رچ بس گیا، تو اب یہ ایمان کے یہ شعبے اسے بتاتے ہیں ان میں سے کسی شعبے میں ہونے کی وجہ سے ایمان محفوظ ہوگا۔ اس وجہ سے ہر زمانے میں اللہ تعالی جب کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو مقابلے میں کسی حق والے کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب کوئی ظالم کھڑا ہوتا ہے، جھوٹا کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالی مقابلے میں حق اور سچ والے کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی نے دنیا بنائی تو اللہ تعالی نے جیسی ہی دنیا بنائی شیطان کھڑا ہو گیا۔ اب شیطان باطل کی صورت میں کھڑا تھا، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا اگر تو شیطان کے راستے پر چلے گا ناکامی ہے، اگر اپنے باپ آدم علیہ السلام کے راستے پر چلے گا تو پھر تیرے لیے کامیابی ہے۔ پھر نمرود کا زمانہ آیا تو اللہ تعالی نے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کر دیا اور تعلیم یہ دے دی کہ ایک طرف نمرود ہے جو اللہ کے راستے کو توڑنے کے لیے بلاتا ہے، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہیں جو ایمان کو محفوظ کرنے کے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے جب فرعون کھڑا ہوا تو مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا اور دنیا کو تعلیم یہ دے دی کہ جب بھی کوئی باطل برا کھڑا ہوگا، ظالم کھڑا ہوگا، دین کو تباہ کرنے والا فتنہ باز کھڑا ہوگا، اللہ ضرور اس کے مقابلے میں حق کو کھڑا کریں گے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، ابو جہل کھڑا ہوا، عتبہ شیبہ کھڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا مقابلے میں، امت کو بتا دیا ظلم کرنے والا، فتنہ برپا کرنے والا تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن فتنے کا مقابلہ کرنے والا کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نام قیامت تک یاد رہے گا۔ دنیا کے اندر کئی قسم کے فتنے کھڑے ہوئے، مثال کے طور پر ایک اکبر بادشاہ گزرا، اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا، اب ساری دنیا پر بادشاہی ہے۔ اب یہاں شیطان چاہتا ہے فتنہ کھڑا ہو، تو اس بادشاہ کو چند ایسے آدمی مل گئے، دیندار مل گئے، جنہوں نے مشورہ دیا کہ تو لوگوں کو اپنے لیے سجدے کا حکم دے۔ اب اس جہانگیر نے حکم دے دیا ہر آدمی آئے گا اور اس بادشاہ کو سجدہ کرے گا، حالانکہ مسلمان کا عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا مسلمان کے لیے حرام ہے، جائز نہیں۔ اب اللہ تعالی نے اس کے مقابلے میں مجدد الف ثانی کو کھڑا کیا، اور مجدد الف ثانی نے لوگوں کو بتایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، جو بھی آدمی جیسا تعظیمی سجدہ کرتا ہے ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے حق والوں کو کھڑا کر کے دنیا کو ایک تعلیم یہ دے دی کہ جب بھی ایمان پر ڈاکہ ڈلتا ہے اللہ تعالی خود اس کی حفاظت کے لیے کوئی ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ کاف،
سورہ کہف میں چند نوجوانوں کا ذکر ہے، اور وہ نوجوان اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں۔ وقت کا بادشاہ کافر ہے، ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ نوجوان ایک غار میں چھپ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو اس غار میں چھپنے کے بعد ان کا ایمان محفوظ قرار دے دیا، اور ان کا تذکرہ اس امت کو بتانے کے لیے قرآن کریم میں ذکر کر دیا کہ وہ غار جس میں ان نوجوانوں نے چھپ کر اپنا ایمان محفوظ کیا، اس غار کو کہف کا نام دیا گیا۔ حالانکہ عربی میں کہف کہتے ہیں کسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا، کسی چیز کو ڈھال بنا لینا، اسے کہف کہتے ہیں۔ اب ان نوجوانوں کا تذکرہ کر کے امت کو تعلیم یہ دے دی گئی، جس بھی چیز سے ایمان محفوظ ہوگا اسی چیز کو کہف کا نام دے دیں گے۔ اب حضرت مجدد الفسانی کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو جب بتا دیا ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے صرف اللہ کو سجدہ کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا صحیح نہیں، تو ایک مسلمان چاہتا ہے ایمان محفوظ بھی رہے، ایمان سلامت بھی رہے، میں دنیا سے جاؤں تو ایمان کی سلامتی لے کر جاؤں۔ تو علماء لکھتے ہیں کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا انعام کیا، اس امت پر بڑی رحمت کی کہ اس امت میں چند چیزیں بھیج دی کہ ان سے ایمان محفوظ رہے گا۔ فرمایا سب سے پہلے جو آدمی خانہ کعبہ مکہ میں ہوتا ہے یا مدینہ منورہ میں ہوتا ہے تو وہاں آدمی کا ایمان محفوظ رہتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آسمان سے مکہ پر اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اترتی ہیں۔ اب جو آدمی وہاں رہتا ہے ایمان محفوظ بھی رہتا ہے، ایمان سلامت بھی رہتا ہے۔ اب ایک آدمی مکہ مدینہ تو نہیں جا سکتا، تو اسے بتایا گیا دنیا میں دوسرا بڑا کاف جس کی وجہ سے ایمان بچتا ہے وہ مدارس ہیں۔ جب ایک آدمی کا تعلق کسی مدرسے کے ساتھ ہو گیا، ایک آدمی جب مدرسے میں پڑھنے لگا، مدرسے کے ساتھ محبت کرنے لگا، مدرسے کے علماء سے محبت کرنے لگا، تو اس بندے کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اس وجہ سے اتنی بات تو مسلمان کے ذہن میں ہو کہ آج اگر دین محفوظ ہے، اگر آج شریعت مطہرہ کے احکام محفوظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں محفوظ ہیں، اگر ہم شریعت پر چلنے والے ہیں تو یہ صرف علماء کی مدارس کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علماء کو پیدا کیا مدارس کی وجہ سے، اور دنیا کو بتا دیا یہ ایمان کے محافظ ہیں، یہ دین اسلام کے چوکیدار ہیں۔ آج ایک آدمی جب دیکھتا ہے مدارس سے نکلا ہوا ایک عالم ایک طرف ایمان کی حفاظت کرنے میں لگا ہے، دوسری طرف ملک کو بچانے میں لگا ہے، یعنی دنیا بھی انہی کی وجہ سے بچ رہی ہے، آخرت بھی انہی کی وجہ سے بچے گی، تو فرمایا بندے کے لیے، مسلمان کے لیے دوسرا بڑا کام مدارس ہے۔ فرمایا تیسرا کام وہ خانقاہیں ہیں، جہاں آدمی کسی کے پاس جاتا ہے وہاں ایک پیر بیٹھا ہے جو اللہ اللہ سکھا رہا ہے۔ آج کل کے دور کے پیروں کی طرح نہیں، آج کل تو یوں ہوتا ہے آدمی جاتا ہے سامنے ایک پیر بیٹھا ہے، شریعت کے خلاف حکم دیتا ہے، نہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ دین والا ہے، حالانکہ یہ رحمان کا پیروکار نہیں، یہ شیطان کا پیروکار ہے۔ آج کل لوگوں نے خانقاہیں بنائی، پیر بننے شروع ہوئے تو لوگوں نے دکانیں کھول لی، ہر آدمی اپنی دکان چمکا رہا ہے، حالانکہ پیر اسے کہتے ہیں
کہ بندہ جب اپنے پیر کو دیکھے اسے خدا یاد آ جائے، وہ چھوٹی سی چھوٹی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا ایک آدمی ان تمام ذریعوں سے دور ہے، وہاں اسے بتایا اب الہ کلمت اللہ کے لیے نکلا ہے، لوگوں کو کلمے کی طرف بلانا ہے۔ اور اس دور کے اندر جب آدمی دیکھتا ہے کون سے لوگ ہیں جو دین کی طرف بلاتے ہیں، فرمایا اس دور کے اندر تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں جو ایمان کو محفوظ کروانے کے لیے لگے ہیں۔ اب ایک آدمی جب کسی جماعت کے ساتھ لگ گیا، تبلیغ کے ساتھ چل پڑا، 3 دن کے لیے چل پڑا، 40 دن کے لیے، اب یہ آدمی اللہ کا مہمان ہو گیا۔ اور احادیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ اس بندے کا بھی محافظ بن جاتا ہے اور پیچھے اس کے آل و عیال کا بھی محافظ بن جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کو تعلیم دی، اب یہ آدمی جیسے جیسے تبلیغ میں چلتا ہے اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ چلو ایک آدمی مکہ مدینہ نہیں جا سکتا، مدارس کے ساتھ چل کر اپنا دین محفوظ کرے، مدارس کے ساتھ نہیں چل سکتا، اب اسے بتایا گیا خانقاہوں کے اندر جا کر اپنے تزکیے کے ساتھ ایمان محفوظ کرے، نہیں چل سکتا۔ فرمایا یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ چل کر تبلیغی جماعت مسجد میں آئے، ان کے پاس بیٹھ کر اپنے ایمان کو محفوظ کرے۔ فتنوں کا دور ہے، ہر آدمی کے ایمان پر ڈاکہ ڈلتا ہے، اور جب آدمی کا ایمان ڈگمگاتا ہے اس وقت آدمی کو ایک ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے دین کی حفاظت کرنے والا ہو۔ جیسے سورہ کہف کے اندر نوجوانوں کے لیے وہ غار کا بن گیا، آج اس دور کے اندر جب آدمی علماء حقہ کے پیچھے چلتا ہے، دین والوں کے پیچھے چلتا ہے، علماء کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، اس آدمی کا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ مدارس سے نکلی ہوئے علماء یہ آدمی کے ایمان کے محافظ ہیں، یہ نہ تو دین سے کسی چیز کو نکالنے دیتے ہیں، نہ ہی کسی چیز کو دین میں داخل کرنے دیتے ہیں، یعنی بدعات سے الہات سے دین کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور آج اس دور میں ایک آدمی جب دیکھتا ہے تو یہی علماء ہیں جن کی وجہ سے دین بچا ہوا ہے، تو ایک آدمی کوشش یہ کرے کم از کم اپنا تعلق مسجد کے ساتھ اتنا بنا لے، 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھے، دین کے وہ مسائل سیکھنے کی کوشش کرے جن سے اس کا عقیدہ، اس کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ پھر یہ آدمی دنیا سے جائے گا، اگر تھوڑا سا بھی ایمان ہوا، تھوڑا سا بھی عمل ہوا، ممکن ہے اللہ تعالی وہاں بخشش کے بہانے بنا دے، لیکن اگر ایمان ضائع ہو گیا، اب یہ آدمی دنیا سے جا رہا ہے، دنیا سے بھی ناکام و نامراد ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے ناکامی کے اسباب کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔